السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرے والد شہر میں دکان پہ کام کرتے تھے، یوں ہمارے گھر کی گزر اوقات اچھی ہو جاتی تھی۔ ہم بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کچھ خواب ماں باپ دیکھ رہے تھے اور کچھ ہم بن رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، والد صاحب گھر کام کر رہے تھے کہ ایک شخص جو شکل و صورت سے انتہائی شریف دکھائی دیتا تھا میرے والد صاحب کے پاس آ کر رکا۔ پہلے تو گھر والوں نے سوچا کہ کوئی کام ہوگا، مگر چند لمحوں بعد وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو اچانک اندر پا کر بڑی پریشانی ہوئی اور جلدی ہی پتہ چل گیا یہ صاحب، جن کا نام نادر ہے، ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ہے اور اس شہر میں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھنے کی غرض سے ہمارے گھر آئے ہیں، کیونکہ اس نے والد صاحب سے میرا رشتہ طلب کیا ہے۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا، بات یہاں ختم ہو گئی۔ میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ دونوں خاندانوں میں ہمارے رشتے کی بات چلتی رہی۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا اور گھر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد گھر کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے نوکری کر لی۔ بچوں کو تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھاتی رہی۔ اس دوران نادر اکثر میرے والدین سے میرا رشتہ طلب کرتے رہے۔ کرتے بھی کیوں نہ، کیونکہ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت دوشیزہ تھی۔ ابھی 13واں سال شروع نہیں ہوا تھا کہ میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر آخر نادر نے مجھے حاصل کر کے ہی دم لیا۔ میری شادی جن حالات میں انجام پائی اس کا ذکر اس لیے مناسب نہیں کہ عزت والے لوگ بس اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر سے چلتا کرتے ہیں۔ میرے سسرال والوں نے بھی اسی پر اعتراف کیا اور مجھے وہ بیاہ کر لے گئے۔ میں نے اپنے میاں کے گھر کا ماحول دیکھا تو خود پر جبر کرتے ہوئے نباہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میری ہر ممکن کوشش تھی کہ میں کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں، مگر میری سانس روایتی سانس سے بھی زیادہ سنگ دل ثابت ہوئی۔ مجھ پر طعنے مارنے کا کوئی موقع وہ خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ میرے میاں جو ابھی زیر تعلیم تھے، ان کی حوصلہ افزائی سے میں ہر قسم کے ظلم و ستم ہنس کر سہ جاتی۔ ان کی محبت پا کر لگتا کہ میرے ہر ظالم کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ یہاں تک سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا کہ افطاری پر سارا گھر برف والے مشروب سے افطاری کرتا، مگر میں اپنے کمرے میں لاکھ بار خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گھڑے کے ابلے ہوئے پانی سے روزہ کھولتی۔ سارے گھر کا کام میرے ہی ذمے ہوتا تھا۔ میرے سسر ایک بے حس انسان تھے۔ میری حالت پر کبھی کبھی برہم ہو جاتے اور مجھ پر طعنوں کی بھوچار کر دیتے۔ یوں میں تڑپ اٹھتی اور اپنی ناکردہ گناہوں کی سزا برداشت کر کے چپ ہو جاتی کہ سسر نام کے سسر ہوتے ہیں، اندر سے وہ شیطان صفت ہوتے ہیں، اور اس کی مثال مجھے اپنے گھر میں نظر آ گئی۔ میرا دیور مجھے اپنی طرف راغب کرتا، جبکہ سسر صاحب کی عنایت اپنے اندر کسی اور جہاں کی خبر دیتی۔ میں ثابت قدم کانٹوں پر رینگتی رہی، مگر شکوہ تک نہ کیا۔ میرے شوہر اسی دوران کراچی شفٹ ہو گئے۔ انہیں کام مل گیا اور میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی خاطر جینا سیکھ لیا۔ حالانکہ اس گھر میں دیور اور سسر دونوں کی نظر مجھ پر اچھی نہ تھی، رہنا بہت مشکل تھا، مگر میں پھر بھی چپ رہی، کہیں میرے شوہر غصے میں آ کر اپنے بھائی اور باپ سے لڑ نہ پڑیں۔ رہنا وہاں بہت مشکل تھا۔ گھر میں جو وقت ملتا لوگوں کے کپڑے وغیرہ بنا کر اپنی ضروریات پوری کرتی۔ یوں میں نے اپنے شوہر کے سامنے نہ کوئی رونا رویا اور نہ ہی اپنے دیور اور سسر کی شکایت لگائی۔ میرے شوہر جو کچھ بھی کماتے اپنے ماں باپ کو لا کر دے دیتے۔ اب اس گھر میں میری کیفیت ایک کام کرنے والی جیسی تھی۔ شوہر بھی شروع میں خیال رکھتے تھے، آہستہ آہستہ وہ بھی بدلنے لگے۔ میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اب ان کا رویہ بدلا تو میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ نادر کا یہ انداز میری رہی سہی قوت برداشت کو ختم کر گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اس گھر میں فضول چیز سمجھ کر پھینک دی گئی ہوں۔ میں نے گھر والوں کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے اور کئی مہینوں تک میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے میری حالت تک نہ پوچھی۔
आखिर मुझे खुद ही बिना बुलाए अपने शौहर के घर जाना पड़ा। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए अपने कमरे में पड़ी रहती। अब मेरा बेटा ही मेरे जीने की उम्मीद था। मेरा शौहर घर आता तो सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाइयों में अपना सारा वक्त गुजार देता, जबकि मैं अकेली पड़ी तन्हाई की कैद काटती रहती। मेरे शौहर ने किसी जगह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम लिया हुआ था। वो जिनके घर ट्यूशन पढ़ाते थे वहीं उनको रहने की जगह भी मिली हुई थी। पहले तो वो गांव आ जाता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने ये सिलसिला भी बंद कर दिया। उसके सारे घर वाले उसे शहर जाके मिल लेते। जब घर आते तो उस घर की मालकिन की बहुत तारीफ करते। मेरे सीने में भी एक औरत का दिल था। एक रोज़ मेरे शौहर घर आए और कहा, खुश हो जाओ, तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा। मैं भी खुश हो गई कि शायद नादिर को मेरी तन्हाई और बेबसी पर तरस आ गया है। मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि बात कुछ और ही थी। दरअसल इस घर में जहाँ मेरे शौहर ट्यूशन पढ़ाते थे, उसकी मालकिन का बच्चा पैदा होने वाला था और मुझे खिदमत के लिए लाया गया था। मुझ पर जल्द ही इंकशाफ हो गया। ट्यूशन की आड़ में घर की मालिकन को पढ़ाने में मसरूफ़ था। वो मेरी मौजूदगी में इकट्ठा खाना खाते और अगर वो औरत ज़रा सा बीमार हो जाती तो मेरा शौहर रात देर तक उसके सरहाने बैठा रहता और बेशर्मी की हद ये थी कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, उनकी तबीयत ख़राब है। भला कोई पूछे, अगर मैडम की तबीयत ख़राब है तो क्या तुम डॉक्टर लगे हो? मेरे शौहर को उस वक्त उस औरत के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई देखता तो यही कहता कि इतनी खूबसूरत बीवी छोड़कर उसे इस मालकन में क्या नज़र आया है। मैं अपने सामने अपनी बर्बादी का तमाशा देखती, मगर मुँह से कुछ न बोलती। जब मेरे सब्र का पैमाना झलकने लगा तो एक दिन तंग आकर मैंने अपने शौहर से कह दिया, मुझे गांव छोड़ आओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो तो शायद इसी इंतज़ार में था, क्योंकि मैडम साहिबा का बच्चे का मरहला गुजर गया था। मुझे गांव ले जाने पर फ़ौरन तैयार हो गया, मगर सारा रास्ता मेरी बेइज्जती करता रहा। मैं घर पहुंची तो अपने बेटे की हालत देखकर तड़प उठी। वो बेचारा बीमार पड़ा था। मैं दूसरे घर में गैर बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी और इधर मेरा बच्चा सूख कर कांटा बन गया। मेरा बेटा जो बाप की शफकत को तरस गया था, अपने बाप को सामने पाकर एकदम उनकी तरफ लपका, मगर उस संगदिल इंसान ने यह कहकर उसका हाथ पीछे कर दिया कि अपना इन्फेक्शन दूसरों को देने का इरादा है क्या। जितनी देर वो रुका अपने माँ बाप और बहन भाइयों से बातें करता रहा। मैं और मेरा बेटा कमरे में बैठे रो रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने 2-3 बार अपने शौहर से कहा कि मुन्ने की हालत बहुत ख़राब है, उसे किसी डॉक्टर के पास ले चलें, मगर उसको तो जैसे उस मालकिन के इश्क ने अंधा कर दिया। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपना मासूम बेटा तक नज़रअंदाज कर दिया। उसे अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी में दे दिया। मेरा शौहर शाम तक रुका और शाम होते ही शहर रवाना हो गया। मैंने अपने घर वालों को बुलाया और मेरी वालदा मुझे मेरे बेटे के साथ अपने घर ले आई। यहाँ मेरे गरीब वालिदैन ने दिन रात एक कर करके मेरे मासूम बच्चे का अच्छा सा इलाज करवाया। वो चलने फिरने के काबिल हो गया। मेरी वालदा और मेरी खाला मेरे शौहर के पास गईं। उसे समझाया कि तुम जिस आग से खेल रहे हो वो तुम्हारा सब कुछ जला कर राख कर देगी। इससे पहले वो कुछ बोलता, उस खबीस औरत ने मेरी वालदा और खाला को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने भी उस औरत की तरफदारी करते हुए मेरी वालदा को वो कुछ कहा कि उनकी बुजुर्गी का ख्याल भी ना किया, और वालदा आंसू बहाते हुए घर वापस आ गई। अब मैं अपने वालिदैन के घर में ही रही। मेरे ससुराल वालों की जानिब से कोई ना आया और शायद ना किसी को आना था। जब मैं ससुराल में थी तो मेरे ससुर दिन रात चिकनी चिकनी बातें करते थे। मुझे अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करते रहते थे। कहते थे, तुम्हें घर में काम करते देख मेरा दिल दुखता है, मगर सास के सामने एक दिन जालिम बन जाते थे। आज यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि ससुर साहिब की मेहरबानियाँ और इनायतें किस तरफ इशारा दे रही थी, और अगर उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह होती तो शायद वो मेरा घर बचाने की कोशिश करते, मगर शायद वो तो इसी इंतज़ार में थे कि कब मुझे तलाक हो और कब मुझसे शादी करें। उस जाहिल इंसान को इतना भी ना पता कि बेटे की मनकूहा से शादी नहीं होती। वो कहते हैं ना, शरीयत का इल्म ना हो तो अल्लाह की किताब इंसान ने ना पढ़ी हो तो वो चलता फिरता हैवान होता है। यही हाल मेरे ससुर का था। ना जाने उसने क्या कहकर अपने बेटे को भड़का दिया था। वो मेरी सुनता ही ना था।
ادھر میرے گھر والے بہت پریشان تھے۔ اکثر میں نے اپنے والد کو چرپائی پر روتے دیکھا۔ میری وجہ سے میری دوسری بہنیں بھی پریشان تھیں۔ میں نے اپنے والد سے اجازت لی کہ وہ تو مجھے لینے نہیں آئیں گے، میں بھائی کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہوں۔ اب جو بھی ہو، زندگی کا سفر تو طے کرنا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اور بھائی کو لے کر گاؤں چلی گئی۔ پورے گھر کے لوگ ہمارے آنے سے بیزار نظر آنے لگے۔ میں نے سب کی پرواہ کیے بغیر پھر سے گھر کا کام سنبھال لیا۔ میرا بھائی مشکل سے 1-2 روز ٹھہرا اور واپس چلا گیا۔ میرے واپس آتے ہی میرے دیور کو بھیج دیا جو میرے شوہر کو گاؤں لائے۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، میرا شوہر چوتھے روز ہی گاؤں واپس آ گیا۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے بدتمیزی اور بے حسی کی حد کر دی اور کہنے لگا، اسی وقت نکل جاؤ گھر سے۔ میرے سسر تو چاہتے ہی یہی تھے۔ انہوں نے بھی شوہر کی طرفداری کی، جبکہ میرا دیور ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرا سسر طلاق دینے پر زور دے رہا تھا۔ بیٹا تو دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میرے شوہر کی ضد تھی کہ میں اسے دوسری شادی کی اجازت دے دوں، ورنہ میرا گھر بھی آباد نہ رہے گا۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر شوہر کا بٹوارا نہیں۔ مجھے روتے روتے چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ میں اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ رات کے اندھیرے پھیل رہے تھے کہ میرا شوہر پھر گھر آ گیا۔ اس کا رویہ کچھ نرم تھا، اب اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور رنگ محسوس کر کے میں سمجھ گئی کہ اس کی کوئی نئی چال ہے۔ میں نے اس کے ارادوں کو سختی سے جھٹک دیا اور وہی جواب دیا جو پہلے دے چکی تھی۔ وہ پھر سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک بار پھر اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ اس کی گالیوں کی آواز سن کر گھر والے سب باہر آ گئے۔ میرا دیور کتنے عرصے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے حالات پر وہ بھی غمگین تھا۔ اسے نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، اگر تم اسے نہیں سنبھال سکتے تو دے دو طلاق۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسے طلاق دے دو گے تو یہ بے سہارا رہ جائے گی؟ ارے میں اسے اپنا لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں روتی رہ گئی۔ اپنے والدین کے گھر آنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنا بیگ باندھا اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ بیٹے کی پرواہ شوہر کو پہلے بھی نہ تھی، وہ تو اسے منہ تک بھی نہ لگاتا تھا۔ حالانکہ لوگ ایسا سلوک بیٹیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، وہ تو پھر اولاد نرینہ تھا۔ 2 ماہ میں اپنے والدین کے گھر رہی۔ 2 ماہ کے بعد میرا دیور ہمارے گھر آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ برے لوگوں کی سزا اچھے لوگوں کو نہیں دیتے۔ میں تو اسے شروع سے ہی پسند کرتا تھا۔ جب اس کا رشتہ مانگا تھا تو میری مرضی تھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہو، مگر جب میرے بڑے بھائی کی بات پکی ہو گئی تو میں نے اپنے ارمان دل میں ہی دبا لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اس گھر میں نہیں رکھوں گا جہاں ابا جی اور بھائی رہتے ہیں۔ اگر آپ عدت پوری ہونے کے بعد اس کا نکاح مجھ سے کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماضی کے سارے زخموں کا میں ازالہ کر دوں گا۔ آپ ایک بار مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں۔ میرا دیور ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس کی نوکری بھی میرے شوہر سے زیادہ اچھی تھی۔ میرے والدین نے سوچ و بچار کے بعد میرا نکاح میرے دیور کے ساتھ کر دیا۔ اس نے حقیقی باپ سے بڑھ کر میرے بیٹے کو محبت اور شفقت دی۔ آخر وہ اس کا بھی خون تھا۔ اس کے بعد میرے 2 بیٹے ہوئے، جبکہ اللہ نے ایک بیٹی سے بھی نوازا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور میرے پہلے شوہر کو وہ امیر مالکن بھی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب وہ مارا مارا پھرتا ہے، اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بھی ترستا ہے۔ میرا بیٹا اپنے باپ سے ملتا بھی نہیں، اسے اپنے باپ سے سخت نفرت ہو چکی ہے۔ وہ بچپن میں سب مناظر دیکھ چکا ہے جو کسی بھی باپ کو بیٹے کی نظر میں برا بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے باپ سے ملنے پر راضی نہیں۔ میں نے بھی اب اسے سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ میرے دل میں اپنے سابقہ شوہر کے لیے ذرا بھی جذبات موجود نہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔